یہ حاکم دی روایت ہے اور مسند احمد دی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ معاویہ جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک قاتل تیرے لیے مقرر کروں اور تجھے میں ایک گوریلا وار میں قتل کروا دوں. حضرت عائشہ نے ضرور دھمکی دی تھی حضرت معاویہ کو قتل کرنے کی ان کے ان اعمال کی وجہ سے. مرزا نے یہ روایت مستدرک حاکم اور مسند احمد کے حوالے سے کئی ویڈیوز میں بیان کی. مسند احمد میں اس حدیث کا نمبر ہے 16,957 اور مستدرک حاکم میں اس حدیث کا نمبر ہے 8,038. اور دونوں کتابوں میں سند کے اندر ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان. یہ ضعیف راوی ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مشکات کے اندر حاشیے میں 28 جگہ اس راوی کو ضعیف لکھا ہے. مشکات کی ان 28 احادیث کے نمبرز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں جن نمبروں کے تحت مشکات کے حاشیے میں اس راوی کو ضعیف لکھا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے مرزا نے یہ حدیث کئی ویڈیوز میں سنائی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی ذہن پیدا کرنے کے لیے اور ان پر الزام لگانے کے لیے، لیکن کسی ایک ویڈیو میں بھی یہ نہیں بتایا کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان اور یہ ضعیف راوی ہے، جبکہ مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب میں 28 جگہ اس کو ضعیف لکھا ہوا ہے. پھر مرزا علماء پر طنز کرتا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، صحیح ضعیف کا فرق نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ مرزا نے یہ روایت کیوں سنائی؟ اگر سنائی تھی تو یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے؟ اب تک کسی ویڈیو میں یہ کیوں نہیں بتایا؟ پھر ادھر مرزا کہتا ہے کہ جی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی بنیاد پر مرزا کہتا ہے کہ جو عالم ضعیف روایت بیان کرے اور اس کا ذوف نہ بتائے وہ عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں، وہ جاہل کہلانے کا حقدار ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ مرزا کیا کہلانے کا حقدار ہے؟ لیکن ان کو گدھا کہا کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے. اچھا، شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہوں ان سے اگر کوئی استفادہ نہ کرے تو وہ گدھا ہے. تو سوال یہ ہے کہ سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب سے جو استفادہ نہ کرے وہ کتنا بڑا گدھا ہوگا، اور جس کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ سامنے ٹیبل پر رکھی کتاب میں 28 جگہ جس راوی کو ضعیف لکھا ہو اور اس کو پتہ نہ چلے وہ کتنا بڑا گدھا ہوگا. ساڈے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نو بھی مل جائے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مطلب جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے. جی کتنا صاف ستھرا مواد ہے. اب لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آ رہی ہے اور دعوے یہ ہے کہ جی ہمیں دین سیکھنے کے لیے ضعیف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، صحیح حدیثوں کا اتنا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اب پتہ چل گیا کہ صحیح حدیثوں کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے. ضعیف حدیثیں مرزا پیش کرتے ہیں اور ان کا ذوف بھی نہیں بتاتا، حالانکہ راوی کا ضعیف ہونا مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی کتاب میں 28 جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مرزے نے ایک دفعہ نہیں بتایا. اور دعوے یہ ہیں کہ جی ہمیں ضعیف حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے. حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے.